عمران خان کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ عمران خان کیا سزا سے بچ جائیں گے؟ پرویز الہی کیا پریشر برداشت کریں گے اور گرفتاری ان کی کب ہوئے گی؟ اسد عمر پارٹی میں کیا دوبارہ عہدہ لے سکتے ہیں؟ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے رحیلہ احمد علم الاعداد کی ماہر ہیں اور رکی ماسٹر ہیں۔ اس وقت تک جو بھی ہم نے انہوں نے پریڈکشن کی ہیں فی الحال ویسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اب تھوڑا سا سینیریو بدل رہا ہے، انرجیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں۔ رحیلہ احمد سے پوچھیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ مشکلات میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو کیا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ اگر ملے گا بھی تو کب ملے گا؟ فی الحال تو عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آگے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مئی میں تو مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور میں ویسے جنرلی بھی سب کے لیے میں یہ بتا دوں کہ مئی 27 از ناٹ اے ویری گڈ ڈیٹ، کیونکہ ایک تو رولنگ پلانٹ سیٹرڈے کا سیٹرن ہے، سیٹرن مشکلات لے کے آتا ہے۔ 27 پرسنل یونیورسل ایئر نمبر بھی دیکھیں تو یونیورسل ایئر ڈے دیکھیں تو وہ بھی 9 بنتا ہے، 2+7 اگر ہم ایڈ کریں تو اس کے عدد 9 بنتے ہیں۔ 9 اگین اینڈنگس کا ٹائم ہے۔ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بھی 9 بن رہا ہے، وہ بھی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ تو جنرلی اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ پلیز اپنی سلامتی کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے کہ یہ سیٹرڈے کا دن خیر و عافیت سے گزر جائے۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان پہ، تو ابھی تو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں آ رہا، ابھی مشکلات ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ایک جو چھوٹی سی ونڈو ہوپ کی مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان کے لیے، اس وقت سب پارٹیز کو سائڈ پہ کر دیں، اگر ہم پاکستان کے لیے ایک چھوٹی سی ونڈو ہوپ کی جو مجھے نظر آ رہی ہے، بہت ساری انرجی کے چانسز اس طرح کے بن رہے ہیں، انرجیز اس طرح کی ہوئی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت کی سچویشن، مذاکرات، جیسے کمیونیکیشن بہت زیادہ ہوتی فیل ہو رہی ہے رضوان۔ جیسے جون ہے، اور جون ویسے 6 نمبر بنتا ہے نا، اور اگر ہم یونیورسل ایئر نمبر دیکھیں تو 7+6 4 بنتا ہے۔ 4 جو نمبر ہوتا ہے وہ گراؤنڈنگ کا نمبر ہوتا ہے، اور اس کے اندر چیزیں تھوڑی سیٹلمنٹ کی طرف جاتی ہیں۔ جیسے مئی میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسل جو نمبر تھا وہ 3 تھا۔ 3 کا جو نمبر ہے نا وہ بہت زیادہ کانفلکٹ اور ادھر ادھر کی کمیونیکیشن، بہت ہی زیادہ کیوس، اس طرح کی چیزوں کو لے کے آتا ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب کا بھی نمبر ہے۔ ہم اس کے بارے میں بھی ان کی پرسنالٹی کے حساب سے بات کریں گے، بڑا انٹرسٹنگ چارٹ ہے شہباز شریف صاحب کا۔ اور اب ہم واپس اس پہ آتے ہیں کہ جون میں کوئی مذاکرات کے تھرو کوئی نہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی اچھی ریلیف کی سچویشن، یہ جو سارا اتنا کیوس ہے یہ سیٹل ہوتا مجھے تھوڑا لیٹ می ایڈ ون تھنگ کہ کل عمران خان نے جو خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ایک مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کروں گا کہ جو کہ طاقتور لوگ ہیں ان سے بات کرے گی، اور وہ جو اگر کہیں گے تو میں مائنس بھی ہو جاؤں گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے مائنس ہونے سے فائدہ ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور یہ سارا کیوس جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہوئے گا یہ سارا؟ بالکل مذاکرات، انرجیز اس طرح کی مذاکرات کی طرف چلتی ہوئی مجھے فیل ہو رہی ہیں، اور جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ عمران خان ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر کسی کی نہیں سنتے، تو آئی ایم سو گلیڈ کہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے تھوڑا سا کیا، پاکستان کے لیے بھی کچھ سوچ رہا ہے، اور مذاکرات تو سرٹنلی ہوتے فیل ہو رہے ہیں، کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں، اور اس کا کوئی حل بھی نکلتا فیل ہو رہا ہے مجھے۔ یہ جو رہینا یہ جو کارڈ آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ کیا کون سے؟ یہ آپ نہ پلیز ٹچ کریں، یہ بڑے سیکرٹ کارڈز ہوتے ہیں، اور ہم جو اپنے سیکرٹ کارڈز ہوتے ہیں ان کی انرجی کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے؟ سو یہ بیسیکلی اینجل کارڈز ہیں، اور یہ ٹیرو سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ٹیرو سے ڈفرینٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک میسج اللہ کی طرف سے یا ڈیوائن کی طرف سے، یونیورس کی طرف سے، ایک لارجر فورس کی طرف سے انرجیٹک میسج آتا ہے آپ کو۔ تو ہم کس کے کارڈز دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کے لیے کیا فیوچر میں میسج کیا دے رہے ہیں یہ کارڈز ہمارے لیے؟ تو ان کو نا بڑے پیار سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور یہ انرجی کی گیم ہے ساری۔ ساتھ ساتھ میں ناظرین کو یہ بتاتی جاؤں کہ انرجی ورک کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے آس پاس آپ، میں، یہ ٹیبل چیئر، ہر چیز اس کائنات میں انرجی ہے،
اور کیونکہ ہر چیز انرجی ہے تو میں آپ کسی نہ کسی لیول پہ کنیکٹڈ ہیں. اسی طرح ہمارے حکمران, ہمارا ملک کے اندر ہر چیز کسی نہ کسی لیول پہ کنیکٹڈ ہے. اور جو ہمارا مائنڈ ہے وہ اتنا پاورفل کمپیوٹر ہے رضوان کہ یہ انرجیز کو کیچ کرتا ہے. جیسے ریسیپٹرز ہوتے ہیں نا, براڈ کاسٹ آپ کی چینلز جاتے ہیں اور وہ کیچ کرتے ہیں اور پھر آپ کی وہ اپیئر ہوتے ہیں یہ ساری, اسی طرح ہمارا مائنڈ سگنلز کیچ کرتا ہے یونیورس سے. تو جو ہم کرتے ہیں وہ کوئی میجک نہیں ہے, یہ ایک سائنس ہے. جو جیسے میری طرح کے جو لوگ ہیں جو سائیکک ہے, ان کا ESP اس کو ہم کہتے ہیں, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. یہ مائنڈ کی ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے جو بہت شارپ ہوتی ہے, جو ٹیون ان کر لیتی ہے یونیورس کی انرجیز میں اور وہاں سے سگنلز کیچ کرتی ہے. اور یہ کارڈز بھی پھر ہمارے مائنڈ کی انرجی کیچ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کے ذریعے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور نہ ٹچ کرے, کارڈز کے انرجیز مکس ہو جاتی ہیں. اوکے ڈن, چلیں یہ کارڈ نکالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں جی کارڈز آج ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سو یہ نکلا ہے جی کارڈ, یہ ہے جی ریلیشن شپ. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving Creator as you feel safe and loved within. So shall your other relationships bloom and prosper. اتنا امیزنگ یہ کارڈ آیا ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان سب کو آپس میں اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسنگل کلوزلی ود یور کریٹر. تو یہ پاکستان کے حق میں یہ چیز ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دعاؤں کا ٹائم ہے, اللہ سے دعائیں کریں اور آپس میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ساری گورنمنٹ کے لوگ اور عوام بھی, صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, عوام بھی یونائٹ ہوں اور اپنے ریلیشن شپس کو ٹھیک کریں. یہ کارڈ اس وقت یہ میسج دے رہا ہے. That's cool. اچھا اب ایک اور اہم سوال. عمر عطا بدیال, چیف جسٹس آف پاکستان, اس سارے کرائسس میں اس وقت عدالت میں بہت امپورٹنٹ ہیئرنگس چل رہی ہیں جس میں الیکشن کی ہیئرنگ بھی ہے پنجاب کے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے کرائسس میں عمر عطا بدیال, جن کا آپ نے ایکسپریشن نمبر 3 بتایا تھا, وہ کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ان کی تھوڑا پرسنالٹی کے بارے میں بھی مجھے ذرا اپنے ویورز کو ڈیفائن کیجیے گا. اچھا اتنی انٹرسٹنگ بات ہے رضوان, جیسے ہم اس سے پہلے بھی ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان سب کے نمبرز میں نے نمبر 5, نمبر 3 اور نمبر 8 بہت کامن دیکھا ہے. جیسے شہباز شریف صاحب کے نام میں 3 ہے, وہ جو ہیں مریم نواز ان کا نمبر 5 ہے, عمران خان کا 5 ہے, اس کے بعد جو ہمارے ہیں نواز شریف صاحب ان کا نمبر 7 ہے, 3 ہے. تو یہ سارے جو نمبرز ہیں نا یہ بڑے جتنے بھی لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یا بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, اتھارٹیٹیو فگرز کے اوپر ہوتے ہیں, یہ ان کے نمبرز ہوتے ہیں. اب اگر ہم عمر بندیال صاحب کی بات کریں تو عمر سے بنتا ہے نمبر 8. نمبر 8 کی پرسنالٹی ہوتی ہے بہت اتھارٹیٹیو پلیس پہ وہ ہوتا ہے اور اس کی بات میں پاور ہوتی ہے جو کہ اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور ان کا اوور آل جو نمبر بن رہا ہے وہ نمبر 3 ہے. نمبر 3 لک کا نمبر ہے, کمیونیکیشن کا نمبر ہے. اور اب اس وقت کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو وہ بہت ہی ایک اہم رول میں نظر آ رہے ہیں, جیسے وہ بہت ایک پاور والی پوزیشن میں آتے فیل ہو رہے ہیں اور وہ حالات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی طرف کچھ بار بار مذاکرات اور کر رہے ہیں. میں آپ کو انرجیز ریڈ کر کے بتا رہی ہوں کہ کافی ان کی طرف سے جیسے آپ نے کہا سرپرائز مل سکتا ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یقین کریں کہ راحیلہ میرا خیال ہے بہت کم ٹی وی دیکھتی ہیں اور کرنٹ افیئرز کیا چل رہا ہے بہت دور رہتی ہیں, اور یہ جو پریڈکشن کر رہی ہیں یقین کریں آئی ایم سرپرائز کہ یہ صرف نمبر اور ان کے علم الاعداد کی روح سے کر رہی ہیں, کیونکہ آئی نو ہر کہ یہ کتنا انہیں عمر عطا بدیال جو ہے وہ صرف نمبر ہے, انہیں یہ نہیں پتا کیا مذاکرات چل رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ آپ نے اتنی بہترین اور ایکوریٹ پریڈکشن دے رہی ہیں. یہ بس اللہ کا کرم ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک سائنس ہے اور سائنس کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, لیکن اس میں ہر چیز میں اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا تو اب آتے ہیں پھر عمر عطا بدیال کی کہ وہ مذاکرات کا جو ہے وہ
رول پلے کریں وہ رول پلے کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک انٹیلیجنٹ پوزیشن میں آتے مجھے وہ فیل ہو رہے ہیں کہ جیسے انسان بہت سوچ سمجھ کے ایک سمجھداری کا ڈیسیجن, اور تھوڑے سا ان کا جو ہے نا وہ جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا انفلوئنس کرتا مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس حساب سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کوئی مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو اس کے اندر ان کا ایک اہم رول مجھے آتا فیل ہو رہا ہے. اوکے, چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو ہے بڑے انگزائٹی انہیں ہو جاتی ہے اور بڑے ہیپ ہیزرڈ میں جو ہے وہ چیزیں لے کے چلتے ہیں. اب ہم نے کہا تھا کہ پریشر اب 50-50 ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ جو اب سینیریو بدل چکا ہے, پرویز الہی آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے ابھی جو اب انرجیز بنتی فیل ہو رہی ہیں وہ لگ رہا ہے کہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کا ویسے جو پرسنل لیڈر ہے وہ تو 1 بن رہا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو پاور بھی ملی اس سال, لیکن نمبر 8 بھی ہے نام سے. اس سے ہم نے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا کہ جو ایک فرسٹریشن کی انرجی آتی ہے, لیکن ایک ان کی بات ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, نروس انرجی ہوتی ہے, لیکن پھر وہ ہی کمز بیک, ایک سالڈ ڈیسیجن لے لیتے ہیں ایونچولی. تو اگر ہم دیکھیں تو جون میں ان کا نمبر بن رہا ہے, جو ان کا پرسنل منتھ بن رہا ہے وہ 7 بن رہا ہے. اب 7 جو منتھ ہوتا ہے نا, اس کو ایک چھوٹا سا جو پرابلم آتا ہے نا 7 کے اندر, وہ یہ ہے کہ اس کا پیشنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک مشکل وقت آ سکتا ہے. تو ان کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت آتا مجھے فیل ہو رہا ہے, پیشنس ٹیسٹ ہو رہا ہے, نروس ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو جیسے انسان تھوڑا سا ڈپریشن کی انرجی نہیں آتی, جو بہت ساری مجھے اس طرح کی اگر میں ان کی انرجی میں ٹیون ان کروں جون میں, تو وہ فیل ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ گرفتاری کی طرف بھی کچھ تھوڑا سا جائے. اچھا, آج ویسے ان کی ایک کرپشن کے مقدمے میں ضمانت جو ہے وہ عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہوئی ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ جون میں کافی پاسبلٹی لگ رہی ہے. ایون کہ مئی کے, جیسے میں نے کہا اللہ معاف کرے, یہ جو 27 مئی کا دن ہے نا, یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. رحینہ اسد عمر جو جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی پرسوں, اور انہوں نے اپنے تمام عہدوں سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا, پارٹی نہیں انہوں نے چھوڑی. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا کنارہ کشی اختیار کر لیں گے؟ دیکھیں ابھی اسد عمر کے اگر ہم نمبرز دیکھیں نا, تو ان کا نمبر بنتا ہے 11 ماسٹر نمبر ہوتا ہے, اور ان کی بہت ہی ایک وائز اور انٹیلیجنٹ انرجی مجھے فیل ہو رہی ہے. اور یہ بہت ہی ایک سوچ سمجھ کے ڈیسیجنز لینے والے انسان ہیں, اور بہت ہی عقل مندی کے ڈیسیجنز لینے والے انسان جن کو میں کہوں. تو سوری, آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ وہ واپس دوبارہ اپنے عہدے لے لیں گے؟ اچھا, عہدے مجھے ابھی فی الحال وہ دیتے نہیں فیل ہو رہے, لیکن وہ ایک اسٹرانگ جیسے پوزیشن میں ساتھ رہتے ہوئے فیل ضرور ہو رہے ہیں, مطلب ان کا رول جو ہے وہ رہے گا. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, عمران خان کا جو یہ قانونی چارہ جو یہ سارا جو ان کے اوپر چل رہا ہے, نیب کا کیس ہے, توشہ خانہ والا کیس ہے, عمران خان آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بچ جائیں گے سارے معاملات سے؟ یہ جو قانونی معاملات اور قانونی جنگ چل رہی ہے عدالتوں میں. دیکھیے, جو قانونی جنگ اور لیگل مسئلے تو کیسز تو ہیں ان کے اوپر, ان کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور یہ کیسز کے اندر یہ تھوڑا بہت یہ سارا جو ہے نا, یہ جولائی 17 تک تو آف اینڈ آن چلتا نظر آ رہا ہے. کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ابھی فی الحال ان کیسز میں انوالو رہیں گے, بچنے کے چانسز یہ ابھی فی الحال کوئی خاص نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے, جیسے کبھی کبھی بادل آ جاتے ہیں اور ہمیں آسمان کلیئر نہیں دکھتا, پھر بادل چھٹ جاتے ہیں تو آسمان کلیئر دکھتا ہے. انرجیز کی گیم بھی اسی طرح ہی ہے. تو ابھی بادل آئے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تھوڑا آگے جا کے جب بادل چھٹتے ہیں تو پھر کیا انرجیز ہمیں بتاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ رحینہ. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. اور آپ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رحینہ کا نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے ذائچے کے لیے آپ انہیں کال کیجیے, نہ کہ بلا وجہ آپ انہیں تنگ کریں. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ان کی جاب ہے, آپ ان کی جو فی ہے وہ ایک پراپر پے کرنے کے بعد جو بھی یہ آپ کو بتائیں, اس کے بعد آپ انہیں کال کریں اور اپنا جو بھی آپ نے ذائچہ یا اپنے جو آپ نے پریڈکشن لینی ہے وہ آپ ان سے تب آپ ان کو وہ کال کریں, اور بلا وجہ تنگ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ.